डॉक्टर फ़रत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली कि अल्लाह फ़ज़लन कबीरा। ये बिल्कुल सच बात और हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, एहसान और उसकी रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक सिर्फ मर्दों ने नहीं, एक खातून ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयान किया था, जिनका नाम उम्मे माबद है। हिजरत के सफ़र में दूसरे दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उम्मे माबद के खैमे से हुआ था। ये कदीद के अतराफ में मुशल्लल के पास हुआ करती थी, जो मक्का से 130 किलोमीटर के फासले पर है। आपने पूछा, हल इंदा की शैउन, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो उसने मेज़बानी से माजरत की और बताया कि बकरियां दूर दराज गई हुई हैं, यानी बकरियां दूर चरने के लिए गई हुई हैं, लेकिन एक बकरी पीछे है जो खैमे के कोने में है, बहुत ही कमजोर मरियल सी, जिसमें दूध का एक कतरा भी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत लेकर उसे दोहा और उस बकरी ने इतना दूध दिया कि बड़ा सा बर्तन भर गया, जिसे एक जमात बमुश्किल उठा सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद को भी पिलाया, वो आसूदा हो गई तो अपने साथियों को पिलाया। पहले इस खातून को पिलाया जिनकी वो बकरी थी, वो भी आसूदा हो गए तो खुद पिया। तरतीब मुलाहजा फरमाई और दोबारा धो कर बर्तन भर दिया और उसे उम्मे माबद के पास छोड़कर रवाना हो गए। जहाँ गए खैर ही खैर, बरकत ही बरकत। आपके जाने के बाद उम्मे माबद का शौहर घर पर आया। उसने दूध देखा तो उसे ताज्जुब हुआ, पूछा कि ये कहाँ से आया? तो उम्मे माबद ने पूरी बात बतला दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा सर से पांव तक और गुफ्तगू और तौर अतवार, यानी आपका जो स्टाइल था, बहुत बारीकी से बयान किया। इस पर अबू माबद बोल उठा, ये तो अल्लाह साहिब कुरैश है, ये तो वही शख्स है। मेरा इरादा है कि आपका साथ इख्तियार करूं, आपका सहाबी बन जाऊं, और कोई रास्ता मिला तो ऐसा जरूर करूंगा। देखा नहीं, सिर्फ हुलिया के बारे में सुनकर उसको शौक पैदा हो गया। और वो सिर्फ हुलिया नहीं था, साथ शख्सियत भी थी, साथ आपका अखलाक और किरदार भी था। ज़ाहिरी खूबसूरती अपनी जगह अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर उसके साथ अखलाक की कुव्वत शामिल हो जाए तो मुतासिर किए बगैर नहीं छोड़ती। तो उम्मे माबद ने क्या कहा था? पहले उम्मे माबद के अल्फाज में हुलिया मुबारक अरबी सुनते जाइए और आखिर में तर्जुमा करूंगी, क्योंकि इन अल्फाज की भी खूबसूरती है। कहती हैं, ज़ाहिरुल वदाअती अबलजुल वजही हसनुल खल्क़ी लम ताइब्हु फुजलतुन वलम तुज़री बिही सअलतुन वसीमुन क़सीमुन फी ऐनैहि दअजुन वफी अशफारिही वतफुन वफी सौतिही सहलुन वफी उनुक़िही सतउन अहवरु अकहलु अज़ज्जु अक़रनु शदीदु सवादिश शअरि इज़ा समत अलाहुल वक़ारु व इन तकल्लम अलाहुल बहाउ अजमलुन नासि व अबहाहुम मिन बाईदिन व अहसनुहु व अहलाहु मिन क़रीबिन हुल्वुल मंतिक़ी फस्लुन ला नज़रुन वला हज़रुन कअन्न मंतिक़हु खरज़ात नज़्मिन यतहद्दरन रबअतुन ला तुक़हिमुहु ऐनुन मिन क़िसरिन वला तशनउहु मिन तूलिन गुस्नुन बैन गुस्नैनि फहुव अंदरु फ़लासति मंज़रन व अहसनुहुम क़द्रन लहु रुफ़क़ाउ यहुफ़्फ़ून बिह इज़ा क़ाल इस्तमऊ लिक़ौलिह व इज़ा अमर तबादरू इला अम्रिह महफूदुन महशूदुन ला आबिसुन वला मुफ़निदुन। कितना समझ आया? बदवी औरत जो आपके नज़दीक अनपढ़ है, उसकी ज़बान देखिए, अल्फाज का चुनाव देखिए कि समझने के लिए डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़े, अगर आपको करनी आती हो तो। कहती है, पाकीज़ा रूह, पहले पाकीज़गी का बयान है, साफ सुथरा, कुशादा चेहरा, संजीदा खूब, न तौन निकली हुई न चुंदिया के बाल गिरे हुए, ज़ेबा, साहिब जमाल, आंखें स्याह और फराख, यानी बड़ी आंखें, आंखें स्याह और फराख, बाल लंबे और घने, आवाज में भारीपन, बुलंद गर्दन, रोशन मर्दमक, सुरमगी चश्म, बारीक और पैवस्ता अबरू,
स्याह घुंघरियाले बाल, जब खामोश होते तो वकार बुलंद हो जाता, बात करते तो बात वाज़ेह हो जाती, दूर से देखने में सब लोगों से ज्यादा खूबसूरत, बारौनक, करीब से नहायत शीरीं और कमाल हसीन, यानी बहुत ज्यादा हसीन, शीरीं कलाम, वाज़ेह अल्फाज, कलाम कमी और बेशी अल्फाज से मुअर्रा, फालतू बातें नहीं, तमाम गुफ्तगू मोतियों की लड़ी जैसी परोई हुई, दरमियाना कद, न कोताही से हकीर नजर आते, न तवील के आंख उससे नफरत करती, दो शाखों के दरमियान ऐसी शाख की तरह जो मुनासिब हो, ज़ेबिंदा निहाल की ताज़ा शाख, सब मंजरों से अच्छा मंजर और सबसे ज्यादा इज्जत वाले, रफीक ऐसे नि दोस्त उनके साथी ऐसे कि हर वक्त उसके गिरदो पेश रहते हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो चुपचाप सुनते हैं, हुक्म देते हैं तो तामील के लिए झपटते हैं, मखदूम मुता, न कोता सुखन न तुर्श रूप न फजूल गो। इंशाल्लाह मैं इसकी आगे चुके ये सारी चीजें आएंगी तो वहाँ डिटेल बयान करूंगी, लेकिन उम्मे माबद ने सिर्फ थोड़ी देर में आपकी तमाम खूबसूरती का कम से कम अल्फाज में बेहतरीन नक्शा खींचा, जिसमें खल्क और खुलुक दोनों शामिल हैं। खल्क कहते हैं जो फीचर्स हैं, और खुलुक जो आपके आदात हैं या आपका अखलाक है या आपका अंदाज है। सिफात और अखलाक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाल खिलकत और कमाल अखलाक में सबसे बुलंद थे। इस बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं, यहाँ उनके मानी और मतलब का खुलासा पेश किया जाता है। चेहरे से शुरू करते हैं, चेहरा मुबारक और उसके मुतल्लकात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गोरा, पुरकशिश, गोल, रोशन रंग, सुर्खी आमेज था, पिंकिश था, चौदहवीं की चांद की तरह जगमगाता हुआ। जब आप खुश होते तो चेहरा मुबारक इस तरह दमक उठता गोया चांद का एक टुकड़ा है, धारियां इस तरह चमकती जैसे रोशन बादल चमकता है, गोया सूरज उसमें दौड़ रहा है। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो गोया तुलू होते हुए सूरज को देखते, जब सनराइज हो रहा होता है। चेहरे पर पसीना यूं महसूस होता है गोया मोती है, और पसीने की खुशबू मुश्क खालिस से भी बढ़कर होती। और जब आप गुस्सा होते तो चेहरा यूं सुर्ख हो जाता कि गोया दोनों रुखसार में अनार के दाने नचोड़ दिए गए, सख्त सुर्ख। दोनों रुखसार हल्के, पेशानी कुशादा, अबरू यानी आईब्रोज कमानदार, बारीक और कामिल थे, बाहम मिले हुए न थे, अलग अलग थे, और कहा जाता है कि कुछ मिले हुए थे। आंखें कुशादा थी, उनकी सफेदी में सुर्खी की आमेजिश थी, सुर्ख डोरे थे। पुतली स्याह थी, यानी आंखों का रंग स्याह था। पलकों के बाल लंबे और घने थे, आप देखते तो कहते कि आंखों में सुरमा लगा रखा है, यानी नेचुरली इस तरह महसूस होता। हालांकि आप सुरमा लगाए हुए नहीं होते थे। नाक का बांसा बुलंद यानी ऊपर का हिस्सा और खमदार था, उस पर नूर बुलंद होता महसूस होता था। दोनों कान मुकम्मल थे, मुंह खूबसूरत और बड़ा था, सामने के दोनों दांतों में जरा सा फासला था, बकिया दांत भी अलग अलग थे, बहुत जुड़े हुए नहीं थे। दांतों में चमक थी, जब आप मुस्कुराते तो ऐसा लगता गोया औले हैं, और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो दांतों के दरमियान से नूर निकलता दिखाई देता। गर्ज आपके दांत सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। दाढ़ी खूबसूरत थी, घनी, कनपटी से कनपटी तक भरपूर, सीने को भरे हुए और बिल्कुल काली थी। सिर्फ दोनों कनपटियों और दाढ़ी विचा में चंद गिने चुने बाल सफेद थे, आखिर तक भी चंद गिने हुए बाल जो थे इस हिस्से में सफेद थे, अदरवाइज सारी दाढ़ी स्याह थी। कुछ अहादीस की रोशनी में जरा सी मजीद डिटेल्स हम देखते हैं। बुखारी की रिवायत में आता है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नासी वजहन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में से सबसे ज्यादा हसीन चेहरे वाले थे, यानी इस दौर में जितने भी लोग थे उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत आप ही थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको न सिर्फ ये कि नबुव्वत से नवाजा, बुलंद तरीन अखलाक से नवाजा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बल्कि हुस्न में भी कोई कमी न छोड़ी। हसन बिन साबित कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, कि आपसे ज्यादा खूबसूरत, अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, मेरी आंख ने कभी देखा ही नहीं। आपसे ज्यादा खूबसूरत चेहरा मेरी आंख ने कहीं देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। वो अजमलु मिनका, और आपसे ज्यादा जमाल वाला, खूबसूरती वाला, लम तलिदिन निसाउ, औरतों ने कभी जना ही नहीं, किसी औरत ने ऐसा कोई बच्चा जन्म दिया ही नहीं। खुलक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, यानी आप किसी किस्म के जिस्मानी ऐब का शिकार न थे, यानी आपके अंदर जिस्मानी तौर पर कोई ऐब नहीं था। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ,
آپ اس طرح پیدا کیے گئے گویا آپ نے جیسا خود چاہا کہ مجھے بنایا جائے. کیونکہ کسی بھی انسان کو اگر پوچھا جائے کہ تم کیسے بننا چاہتے ہو تو وہ کوئی کسر چھوڑے گا. لوگ میک اپ کے ذریعے اور پلاسٹک سرجری وغیرہ کے ذریعے اور مختلف حربوں طریقوں سے اپنے آپ کو اپنی مرضی کا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، گویا آپ سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت نہ تھا. آپ کے چہرے کو سورج اور چاند دونوں سے تشبیہ دی گئی. صحیح مسلم کی روایت ہے کان وجہہ مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح گولائی مائل تھا، یعنی مستدیر تھا، لمبا نہیں تھا یا چوڑائی کی طرف زیادہ نہیں تھا، بلکہ گولائی لیے ہوئے تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی عن ابی ہریرہ قال ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کأن الشمس تجری فی جبہتہ. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں گھوم رہا ہو. تشبیہ دے رہے ہیں. رنگ کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کان ابیض ملیحا، آپ کا رنگ سفید لیکن ملاحت دار تھا. وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. آپ نے جہری آمین کہی، دائیں بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھی. یعنی داڑھی تھی لیکن آپ کے جو رخسار تھے یا گال تھے وہ نظر آتے تھے، چمکتے تھے، سفید رنگ کے تھے. سر کے بال سیاہ تھے، آپ نے کبھی سر میں خضاب نہیں لگایا تھا، کالا رنگ نہیں لگایا تھا. آپ کی چھوٹی داڑھی بچہ جو ہوتا نا، یعنی اس ایریا میں جو کہ ہونٹوں کے نیچے ہوتی، اس میں کچھ سفید بال تھے اور کچھ کن پٹیوں اور کچھ سر میں، لیکن بہت خال کہیں یعنی اکٹھے نہیں تھے. لیکن آپ کبھی کبھی اپنے داڑھی کو ورس سے زرد کیا کرتے تھے، ویسے سیاہ تھی لیکن اس کو ورس لگاتے تھے. اس کے لگانے میں کیا حکمت ہے؟ کیوں لگاتے ہوں گے؟ تاکہ جن کو لگانا ہو وہ اسے عیب نہ سمجھیں. بالوں میں خوشبو لگاتے تھے. عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ بال میں خوشبو لگانے سے بال سفید ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں خوشبو لگاتے. عربوں کے ہاں آپ نے ایک خوشبو دیکھی ہوگی جس کو بخور کہتے ہیں. ان کا عموماً رواج یہ ہوتا ہے کہ نہانے کے بعد جب بال گیلے ہوتے ہیں تو خشک کرنے سے پہلے بخور جلا کر اس کا جو دھواں ہوتا ہے اس سے بالوں کو دھونی دیتے ہیں، جس سے بالوں میں مسلسل خوشبو آتی رہتی ہے. یعنی یہ خوشبو لگانے کا ایک طریقہ ہے. ہم لوگ تو عام طور پہ کپڑوں پہ اسپرے کر لیتے ہیں لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد اڑ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں میں لگاتے تھے. ربیہ فرماتے ہیں میں نے آپ کے بالوں میں ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا. راوی کہتے ہیں میں نے دریافت کیا یہ بال سرخ کیوں تھا؟ کہا گیا کہ خوشبو سے سرخ ہو گئے، یعنی خوشبو کا رنگ تھا جو لگانے سے وہ اس میں سٹریک آ گئی. اعضاء اور اطراف، آپ کے اعضاء لمس اور سائڈ، سر، گردن اور بال. سر متوازن انداز میں بڑا اور گردن نہایت خوبصورت اور لمبی تھی. بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے تھے، یعنی یہاں تک، اور کبھی کبھی اس سے نیچے بھی، اور کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے بھی تھے، یعنی اس سے بھی لمبے ہوتے تھے. چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر کل 20 بال بھی سفید نہ تھے. یہ یاد رکھیے کہ 20 بال تک بھی سفید نہ تھے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے خواب میں آپ کو دیکھا، پوچھتے کیا دیکھا؟ سفید داڑھی تھی اور سفید رنگ تھا. بھئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کیونکہ آخر تک بھی آپ کے 20 سے زیادہ سفید بال نہیں تھے جو مختلف جگہوں پر تھے. سر کے بال ذرا ذرا سے گھنگریالے تھے. آپ ناغے سے سر اور داڑھی میں کنگھی فرماتے اور سر کے درمیان سے مانگ نکالتے، سینٹر سے. اعضاء اور اطراف، ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے اور گھٹنے بڑے بڑے تھے. کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے تھے. ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے. تلوا گہرا نہیں تھا. تلوا کیا ہوتا ہے؟ جی، یعنی اس میں آرچ زیادہ نہیں تھی. دونوں ہاتھ حریر اور دیباج سے زیادہ نرم، بہت سافٹ، برف سے زیادہ ٹھنڈے، یعنی آپ کے ہاتھ ٹھنڈے رہتے تھے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھے. کوہنی سے اوپر اور نیچے دونوں بازو اور اطراف بھاری بھرکم تھے، یعنی یہ جگہ ذرا ہیوی تھی. ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں. دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، چوڑے تھے کندھے. اطراف لمبے، سینہ کشادہ اور بالوں سے خالی تھا. صرف لبے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی، یعنی کہ اوپر سے نیچے تک بیچ میں ایک چھوٹی سی لائن تھی. اس کے علاوہ شکم اور سینے پر بال نہیں تھے.
کندھے اور اس سے متصل بازو پر البتہ بال تھے، کندھے اور بازو کی طرف تھے۔ سینہ اور شکم برابر تھے، نہیں اوپر نیچے سے ایک تھے، اسٹریٹ، آگے نہیں تھا پیٹ بڑا ہوا۔ بغل کا رنگ مٹیالہ تھا اور پیٹھ ایسی تھی گویا ڈھلی ہوئی چاندی، یعنی سفید۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضخم الیدین لم ار بعدہ مثلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اس طرح گوشت سے بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے بعد میں نے کسی کا ہاتھ اس طرح کا نہیں دیکھا۔ یعنی ہیوی تھے ہاتھ، پتلے نہیں تھے، سوکھے نہیں تھے، یا ہڈیاں نہیں نظر آتی تھی، بلکہ کیا تھا، مضبوط ہاتھ تھے، بھاری ہاتھ تھے۔ ضخم الیدین کان دلی الفم اشکل العینین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فراخ دہن تھے، یعنی آپ کے منہ کا جو دہانہ تھا وہ کھلا تھا۔ آپ کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، یعنی آنکھوں میں جو سفید حصہ ہے اس میں سرخ سرخ لائنیں نظر آتی تھی۔ اب تصویر بناتے رہیں اپنے ذہن میں، کاغذ پر نہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا، آنکھیں موٹی، پلکیں لمبی، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے، گھنی داڑھی، کھلتا ہوا رنگ اور ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تھے، بھرے بھرے تھے، خوبصورت جسم والے تھے، اس قدر صاف شفاف گویا کہ چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا، یعنی صفائی اور پاکیزگی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ اوپر داغ دھبے وہ نشان نہیں تھے۔ قد و قامت اور جسم، آپ کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر سیدھا تھا۔ جتنی کتابوں کا مطالعہ کریں پر سب کو سامنے رکھ کر اگر نچوڑ نکالا جائے تو ہر چیز میں آپ کے اعتدال تھا، جیسے قد میں اعتدال تھا، اسی طرح چہرے پر یعنی لمبائی چوڑائی، ہر اعتبار سے ہر چیز میں جو غالب چیز تھی وہ اعتدال تھی، یعنی کوئی چیز بھی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتی تھی، اور ہر چیز کے وسط میں جو بنیادی چیز ہے وہ اعتدال ہی ہے۔ پیکر سیدھا تھا، یعنی آپ سیدھے فارم اسٹریٹ تھے، یوں کندھے جھکا کے نہیں، نہ آپ ناٹے تھے نہ لمبے تڑنگے، ناٹے میں تو چھوٹے قد کے نہیں تھے، بہت ٹال بھی نہیں تھے، لیکن طول سے قریب تر تھے، نہیں نچلی طرف سے زیادہ اوپر کی طرف، یعنی قد نکلتا تھا۔ چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا وہ آپ کے ساتھ چلتا تو آپ ہی اس سے لمبے ہوتے تھے۔ جسامت معتدل تھی، بدن گٹھا ہوا، نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھی جو تینوں میں سے سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہوتی ہے، یعنی کہ تین ٹہنیاں دیکھی جائے تو ان میں سے درمیانی جو زیادہ خوبصورت ہو۔ خوشبو، آپ کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ اب دیکھیں کہ ہر انسان کی ایک خوشبو یا بو ہوتی ہے، ایک جیسے بچے کو اگر آپ اٹھائیں تو اس کی ایک اور طرح کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح مختلف لوگوں کے پاس بیٹھیں تو آپ کو مختلف طرح کی ایک فیلنگ آتی ہے، اس میں ویسے بھی وائبز ہوتی ہیں ان کی شخصیت کی، کبھی روب ہوتا ہے اور کبھی آپ کو خوف ہوتا ہے اور کبھی محبت ہوتی ہے اور کبھی ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو ریپلشن بھی ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر جسم سے کسی کے بو آ رہی ہو، اور اس بو کا تعلق کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے، اور اندر کی جو انسان کا دل ہے اس کے اندر جو نفرتیں اور گھمنڈ اور تکبر اور جو اندر کی بدصورتی ہے اس کی بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ جو لوگ اندر سے پاکیزہ ہوتے ہیں، پاکیزہ خیالات والے ہوتے ہیں اور اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اچھی سوچ والے ہوتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، ان کی فیلنگ مختلف ہوگی بنسبت ان کے کہ جو اندر سے حسد سے بھرے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے، گرجز پالے ہوئے، ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو مختلف طرح کی فیلنگ آئے گی۔ تو ہر انسان کی ایک جسمانی کیفیت کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے، اور اس بارے میں ہر ایک کو کانشیس بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے منہ کی بو سے یا ہمارے جسمانی بو سے کسی دوسرے کو اذیت تو نہیں ہو رہی۔ بہت سے لوگوں کے ریلیشن شپ اس بنا پر بھی خراب ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی ذات سے بھی دوسروں کے لیے باعث اذیت نہیں بننا چاہیے۔ حضرت جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان جاتا کہ آپ یہاں سے گزرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھی کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔
اس کے علاوہ آپ کو خوشبو پسند بھی بہت تھی، آپ خوشبو پسند کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکہ یعنی خوشبوؤں کا مجموعہ تھا جس سے آپ خوشبو لگاتے تھے، یعنی ایک خوشبو کے اندر آپ نے بہت سی جمع کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے، لوٹاتے نہیں تھے، قبول کر لیتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا تھا، پسینہ موتیوں کی طرح تھا، جب چلتے تو پوری قوت سے چلتے، اور میں نے کوئی ریشم و دیبا یا کوئی دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم نہیں چھوئی۔ یعنی کسی چیز ہوتا ہے نا، ایک ٹچ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جو آپ سے زیادہ نرم ہو۔ میں نے کوئی عنبر یا کوئی دوسری خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ عمدہ نہیں سونگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پانی پیا اور ڈول میں کلی کی، پھر اس کو کنویں میں الٹا دیا گیا جس سے وہ کنواں مشک کی طرح مہکنے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں بڑی انوکھی ہوں، کیونکہ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے نہیں کہ جہاں سے آپ تصدیق کر سکیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ بحیثیت نبی، بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک مقدس ہستی کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں وافر مقدار میں دیا گیا تھا، اور یہ آپ کے معجزات میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صحابہ کرام نے اس میں کوئی مبالغہ رائی کی تھی تو دوسرے انکار کر دیتے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ تو یہ ایک نہیں، بے شمار ایسی روایات ہیں اور صحیح روایات ہیں جن کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دھونی لیتے تھے تو عود کی لیتے تھے، جس میں اور کسی چیز کو نہ ملاتے تھے، لیکن کبھی عود میں کافور ملا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے قبل میرے پاس جو عمدہ قسم کی خوشبو ہوتی تھی ان میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتی، یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں اس کی چمک دیکھتی، یعنی اتنی زیادہ وہ لگاتی تھی کہ وہ خوشبو اوپر جیسے تیل کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے خوشبو، اور عمدہ خوشبو۔ بعض لوگ خوشبو تو لگا لیتے ہیں